ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شفيع أفضل عند الله يوم القيامة من القرآن لا نبي ولا ملك ولا غيره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم مکرم مسلین حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر ایک ایسی چیز کو بیان کیا ہے خلاق کائنات نے کہ آپ دنیا کے اندر چلو پھرو، دنیا کی تمام چیزوں کو دیکھو بھالو، آپ دنیا کے اندر دیکھنے کے بعد ہر کسی کو کسی دوسری چیز کے بارے میں یہ کہتا ہوا دیکھیں گے کہ یہ چیز جھوٹی ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. لیکن اس آیت کریمہ کے اندر جس کے بارے میں خلاق کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر جو حکم اور جو پیغام امت مسلمہ کو دیا، اور بالخصوص بالعموم تمام انسانوں کو دیا، اس چیز کو میں اور آپ موت کہتے ہیں. آپ دنیا کا سروے کریں، دنیا کے اندر گھومیں، آپ کو یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کرنے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے دنیا کے اندر بے شمار ملیں گے. آپ کو دنیا کے اندر قرآن کریم کو جھٹلانے والے، انبیاء اور پیغمبر اور رسول کو جھٹلانے والے، ان کو اللہ کا محبوب بندہ نہ ماننے والے دنیا کے اندر بے شمار ملیں گے. آپ کو دنیا کے اندر ایسے انسان بھی ملیں گے جو چاند، سورج، ستارے، سیارے، ان سب کو کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. بالخصوص آپ کو دنیا کے اندر ہر طریقے کے، ہر طبقے کے انسان ملیں گے، لیکن پوری دنیا میں چکر لگانے کے بعد آپ موت کے حق میں، موت کے بارے میں اگر کسی سے معلوم کریں گے تو موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، ایک ایسی سچی چیز ہے، اس کے بارے میں آپ کو کوئی منع کرنے والا دنیا کے اندر نہیں ملے گا کہ موت نہ ہو، موت نہ آئے، انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے نہ جائے. جب دنیا کے اندر اس کو کہنے والے، اس کو ماننے والے، اس کا ڈنکا اور اس کے بارے میں کہنے والے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، جب دنیا کے اندر اس طرح کے انسان آپ کو مل رہے ہیں اور ہر انسان کا ضابطہ اور رویہ اور ہر انسان کا دل و دماغ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک اللہ کی طرف سے کیا ہوا اٹل جو کہ ہونے والا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک فیصلہ ہے، ہر انسان کے ساتھ ہونے والا ہے، یہ بالکل اٹل فیصلہ ہے.
اس کے باوجود ہم اپنے میتوں سے، اپنے مردوں سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ میرا آج کا موضوع یہی ہے، اپنی مردوں سے، اپنے میتوں سے سبق حاصل کیا کرو۔ قرآن کریم کی آیت کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جی کو، ہر جاندار کو اس دنیا کے اندر آیا، ہر وہ انسان جس نے اس دنیا کے اندر آ کر کے آنکھ کھولی، یہ آنکھ بھی نہیں کھولی، ماں کے رحم مادر کے اندر ہے، وہاں بھی بچہ، وہاں بھی انسان، جو انسان پرورش کرتا ہے، انسان کی نمائی کے لیے اور انسان کی بڑھوتری کے لیے جو ہمتیں اور کوششیں کی جاتی ہیں، بعض مرتبہ وہ بھی ناکام ہوتی ہے اور وہیں پر دم ٹوٹ جاتا ہے، وہیں انتقال ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ اپنے گھروں سے، اپنے محلوں سے، اپنے بستیوں سے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمیں ان سے کیا عبرت لینی چاہیے، کیا سبق لینا چاہیے؟ کیوں مغفرت کا اعلان کیا گیا ہے؟ مردوں کو نہلانے والے کے لیے، کفنانے والے کے لیے، جنازے کے پیچھے چلنے والوں کے لیے، جنازے میں شرکت کرنے والوں کے لیے کوئی اور وجہ نہیں، بلکہ جہاں اور وجوہات ہیں، ان وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے مردے کو، انسان جب اپنے میت کو غسل دیتا ہے، رب نے وعدہ کیا ہے، اللہ کے کائنات نے اعلان کیا ہے، آقا علیہ السلام نے یہ فرمان لوگوں کے سامنے، یہ فرمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے واضح کیا کہ جو انسان کسی کو غسل دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کے بارے میں مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ اور جو انسان کفنانے کا عمل اختیار کرتا ہے، کسی کے یہاں انتقال ہوا یا اپنے بڑوں میں، اپنے گھروں میں کسی کا انتقال ہوا، کفنانے میں شریک ہے، دفنانے میں شریک ہے، یا کسی اور عمل کے اندر شریک ہے، تو رب کا وعدہ ہے کہ اس کے لیے مغفرت لکھ دی جاتی ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی موت سے عبرت حاصل کریں۔ جب جنازے کے اندر ہو، یہ مغفرت کا اعلان کیوں ہے؟ گناہوں کی مغفرت، گناہوں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے، یہ اعلان کیوں ہے؟ جہاں اور وجوہات ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے، جب انسان کسی دوسرے مردے انسان کو نہلائے گا، اس کے دل کے اندر رب کی طرف سے اور رب کا خوف طاری ہوگا، موت کی عیاشی سے اور اسی طریقے سے زندگی میں جو وہ عیاشی کر رہا ہے، زندگی کے اندر جو وہ مکاری کر رہا ہے، گناہوں کا سمندر میں رہ کر کے وہ انسان زندگی گزار رہا ہے، گناہوں کا ارتکاب کھلا کرتا ہے، بالخصوص یقیناً آپ اس کا نتیجہ نکالیں گے، جب انسان مردے کو نہلاتا ہے، بار بار اس کے اوپر نگاہ جاتی ہے، تو انسان کی ذہن کے اندر آتا ہے، دل و دماغ یہ کہتے ہیں کہ تجھے بھی ایک دن جانا ہے، اور وہ مردہ بحال زبان وہ مردہ کہتا ہوا ہوتا ہے، موت کو کس سے رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم اپنے مردوں سے، اپنی میتوں سے عبرت حاصل کریں، اسی لیے مغفرت کا اعلان ہے۔ مردے کو نہلائیں گے، نہلانے والے کے دل کے اندر خیال آئے گا کہ تو آج دوسروں کو نہلا رہا ہے، تو آج دوسروں کو کفنا رہا ہے، تو دوسروں کے اوپر آج پانی ڈال رہا ہے، دوسروں کی خدمت کر رہا ہے، ایک روز آئے گا تجھے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، تجھے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے عالم آخرت کی طرف چلے جانا ہے، یقیناً تجھے چھوڑے گا، تو اس دنیا کو چھوڑے گا، دوسرے لوگ تجھے نہلائیں گے، تجھے ہاتھ اٹھانے کی بھی مہلت نہ ملے گی۔ قرآن نے اعلان کیا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت مقرر کیا ہوا وقت، وہ وعدہ اللہ کی طرف سے آ چکا، اب اس کے اندر نہ ایک منٹ کی تاخیر ہوگی، نہ ایک منٹ پہلے آ سکے گی، نہ ایک منٹ موت دیر بعد میں آ سکتی ہے۔ جو رب کی طرف سے اعلان کر دیا گیا، جو رب کی طرف سے وقت متعین کر دیا گیا، بالکل اسی وقت اسی لمحے کے اندر، اسی سانس کے اندر موت آ کر کے رہے گی۔ پھر کس غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، کس لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو،
خدا کی قسم جہاں ہمیں عبرت لینی چاہیے ہم وہاں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب مردے کو قبرستان کی جانب لے جاتے ہیں تو حکم شریعت کا یہ ہے کہ مردے کے جنازے کے پیچھے چلا جائے۔ اس کے اندر کیا مصلحت ہے؟ شریعت نے کیوں کہا ہے کہ مردے کو کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جنازے کے پیچھے چلے، جہاں اور مصلحت علماء نے بیان کی ہے۔ ایک مصلحت یہ ہے کہ انسان کو عبرت ہوگی، انسان کو کلمہ پڑھنے کا بھی حکم نہیں ہے، کلمہ طیبہ سے بھی اس وقت میں روک دیا گیا ہے۔ آپ کو جنازے کے پیچھے چلنا ہے تو صرف آپ کی نگاہیں جنازے کی طرف ہو، آپ کو کلمہ طیبہ نہیں پڑھنا ہے، آپ کو بات چیت نہیں کرنی ہے، آپ کو کوئی کلمہ اپنی زبان سے نہیں نکالنا ہے۔ میرے بھائیوں، جب کلمے کے پڑھنے سے منع کر دیا گیا، میرے اور آپ کی گفتگو، میرے اور آپ کو بات کرنا کس طریقے سے اس کی شریعت اجازت دے سکتی ہے؟ نہیں، قطعاً اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں شریعت نے کلمہ طیبہ پڑھنے سے منع کیا، قرآن کریم کی تلاوت پڑھنے سے منع کیا، قرآن کریم کو پڑھنے سے منع کر دیا اور کہا کہ تمہیں جنازے کے آگے نہیں بلکہ تمہیں جنازے کے پیچھے چلنا ہے، اور اس کی مصلحت بیان کی۔ تمہیں چاہیے تم اپنے مردے کو جس کو تم قبرستان کی جانب لے کر کے جا رہے ہو، جس کو تم نماز جنازہ پڑھ رہے ہو، جس کو تم دفنانے کے لیے قبرستان جا رہے ہو، تمہیں چاہیے تم اس سے عبرت لو، عبرت حاصل کرو۔ کیوں؟ وہ مردہ کہہ رہا ہوتا ہے موت تو کس سے رشتگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، آج وہ جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا اسی چارپائی کے اندر انہی کانوں کے اوپر مجھے اور آپ کو بھی لے کر کے جایا جائے گا۔ ہمیں کیا عبرت لینی چاہیے؟ خدا کی قسم اگر ہم اپنے جنازوں سے، اپنے میتوں سے عبرت حاصل کرتے تو پھر ایسا نہ ہوتا۔ ہم قبرستان سے آتے، ہمارے سروں کے اوپر ٹوپیاں ہوتی، ہم قبرستان سے آتے، ہم اپنے گھروں کے اندر آرام کے ساتھ نماز کے وقت بستر پر نہ لیٹتے، ہم قبرستان سے آتے، نماز کا اعلان ہوتا، مؤذن پکارتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم اپنے گھروں پر آرام نہ کرتے۔ خدا کی قسم اگر ہم اپنے جنازوں سے، اپنے میتوں سے، اپنے مردوں سے عبرت لیتے، اس جانے والے انسان سے عبرت لیتے تو یقیناً ایسا ہرگز نہ کرتے، پھر ہم قبرستان سے آ کر کے گناہوں کے اندر زندگی نہ گزارتے۔ اگر عبرت لیتے تو نماز کے پابند ہوتے، عبرت لیتے ہمارا لباس شرعی ہوتا، ہم عبرت لیتے 5 وقت نمازوں کے پابند ہوتے، عبرت لیتے تو ہمیں تجارت صحیح کرنا آتا، عبرت لیتے تو گناہوں کی دل کے اندر رہ کر کے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، خدا کی قسم اس سے باہر آ کر کے ہم اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے سجدے کرنے والے ہوتے۔ ہم عبرت نہیں ہیں۔ گھر سے آتے ہیں، بعض انسان کو تو دیکھا گیا کہ قبرستان بھی گئے، نمازی جنازہ جو کہ ہر انسان کے اوپر جنازے کے اندر شرکت فرض علی الکفایہ ہے اور ہر انسان کے لیے چاہیے، اور اللہ نے مغفرت کا اعلان کیا۔ جو انسان کسی دوسرے انسان کے اوپر، جو انسان کسی دوسرے انسان کی نماز جنازہ میں، غسل میں، تکفین میں، تدفین میں شمار ہو، داخل ہو، اس کا عمل انجام دے، رب کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم عبرت حاصل کرتے تو ہماری زندگی قبرستان سے آنے کے بعد بدلی ہوئی ہوتی، ہم وہی زندگی اختیار نہ کرتے۔ معلوم یہ ہوا جب ہم گھر سے قبرستان سے آئے، گھر کے اندر آرام کیا، قبرستان سے آئے، گھر کے اندر اپنے گھر کی زینت بن گئے، ہم قبرستان سے آئے، بیوی بچوں میں آئے، ہمارا دل خوش ہو گیا، تجارت کے اوپر گئے، ہمارا دل خوش ہو گیا۔ میرے بھائیوں، وہ زبان حال سے وہ مردہ کہتا ہوا ہوتا ہے، دیکھو میرے بچے بھی تھے، میری تجارت بھی تھی، میری بیوی بھی تھی، میرا عالیشان گھر بھی تھا، لیکن تمام کو چھوڑ کر کے میں تمہارے سامنے جا رہا ہوں،
ہاتھ بھی خالی ہے۔ جس طریقے سے ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان بادشاہ نے جب انتقال کا وقت قریب ہوا اپنے وزراء کو بلایا، اتنے بڑے بادشاہ ہیں، مشرق سے لے کر کے مغرب تک ان کی حکومت ہے، آخری وقت کے اندر آخری لمحے کے اندر اپنے وزراء کو بلا کر کے کہتے ہیں میرے انتقال کا وقت قریب ہے، جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والا ہوں، جب مجھے کفنا دیا جائے، میرے بدن کے اوپر کفن لپیٹ دیا جائے، مجھے کفنا دیا جائے، اس کے بعد میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دیا جائے۔ وزراء نے کہا اے بادشاہ سلامت، ہم ایسا عمل نہیں کر سکتے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہنسیں گے، اتنا بڑا بادشاہ تھا، آخری وقت کے اندر جب اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے پھر بھی اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، پھر بھی کچھ طلب کر رہا ہے، پھر بھی کچھ مانگ رہا ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ذوالقرنین بادشاہ نے اپنے وزراء کو کہا تھا اے میرے وزراء، میرا یہ مصلحت نہیں ہے، میرے ہاتھ نکلوانے کی وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ میرے ہاتھ نکلوانے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے، کہ لوگ کہیں گے، جو کہنا ہے انہیں وہ کہیں گے، لیکن میرے ہاتھ نکلوانے کی وجہ یہ ہے دنیا کی تماشا اور دنیا کے اندر زیب و زینت اختیار کرنے والے، دنیا کے اندر عیش اور باش کے ساتھ زندگی گزارنے والے، تجارت کے اندر کھلیان کھیتوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے والے، اور اسی طریقے سے معیشت کے اندر اپنی زندگیوں کو گزارنے والے، ان کو معلوم ہو جائے پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والا بادشاہ بھی آج خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر کوئی خزانوں کی چابیاں نہیں ہے، اس کے ہاتھوں کے اندر تجوریوں کی چابیاں نہیں ہے، بلکہ وہ بھی آج اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کے ہاتھ بھی خالی ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا تم سبق اس لیے حاصل نہیں کرتے اپنے مردوں سے کہ ہماری بلڈنگیں عالی شان ہے، ہمارا تعلق فلاں برادری سے ہے؟ میرے بھائیوں، اگر کوئی منہ سے کوئی زبان سے بات کڑوی نکلے تو اس کو برداشت کرنا۔ کیا ہم اس لیے میتوں سے سبق حاصل نہیں کرتے میرا تعلق فلاں برادری سے ہے، میرا تعلق فلاں اللہ والے سے ہے، میرا تعلق فلاں گھرانے سے ہے؟ میرے بھائیوں، آپ کا گھرانہ، آپ کی برادری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برادری سے افضل نہیں ہو سکتی، آپ کا گھرانہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے افضل نہیں ہو سکتا، آپ کی آل اولاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد سے افضل نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اس وقت کے اندر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جنازے کے اندر شریک ہو، قبر کو مخاطب کر کے جب ان کو دفنایا جا رہا ہے، ان کو تدفین کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ایسے وقت کے اندر قبرستان کے اندر جا کر کے قبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے قبر، تجھے مبارک ہے، تجھے معلوم ہے، تجھے یاد ہے کہ آج میرے اندر ہم کس کو لے کر کے آ رہے ہیں؟ قبر سے آواز آئی تھی میرے یہاں حسب و نسب مت گناؤ، تم کس برادری سے ہو، تمہارا قبیلہ کیا ہے، تم کس خاندان سے ہو، کس مذہب کے ماننے والے ہو، کس نبی کے امتی ہو، کس اللہ کے وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہو یا نہیں ہو؟ میرے یہاں یہ مت گناؤ، میرے یہاں حسب و نسب نہیں چلتا، میرے یہاں صرف اعمال کے سکے چلتے ہیں۔ اگر بندہ میرے اندر اعمال اچھے کر کے آیا ہوگا تو یقیناً پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان کیا ہے کہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، جہنم کی وادیوں میں سے، جہنم کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے۔ قبر سے آواز آئی تھی حسب و نسب مت گناؤ، کیا لے کر کے آئے ہو، کون آ رہا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا لے کر کے آ رہا ہے، اعمال اچھے ہیں یہ نہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو یقیناً میں جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوں، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں، اپنی زندگی کے اندر بے نمازی کی زندگی اختیار کر کے آیا ہے، بے نمازی کی زندگی گزار کر کے آیا ہے، تو یقیناً میں جہنم کی گھاٹیوں میں سے گھاٹی ہوں۔ کیا آپ عبرت حاصل نہیں کرتے اس لیے کہ آپ سے اللہ کا کنیکشن مضبوط ہے، آپ کے رات کی تہجد کے سجدے بڑے مضبوط ہیں، آپ کی نمازیں بڑی مضبوط ہیں، آپ کے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ رونا اور آپ کے آنسو آنکھوں سے
نکلنا بڑے مضبوط ہیں، آپ کا رشتہ اللہ سے بڑا مضبوط ہے. کیا اللہ نے تمہیں کوئی مہر لگا کر کے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے کہ تم زندگی گناہوں کے اندر گزار کر کے آؤ گے میں تمہیں جنت کے اندر داخلہ دے دوں گا؟ میرے بھائیوں نہیں، قبر کے اندر جاؤ گے. جب قبر اللہ کے نبی علیہ السلام جو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کی صاحبزادی ہے، ان کے بارے میں قبر یہ کہہ سکتی ہے کہ میرے یہاں حسب و نسب مت گناؤ، میرے یہاں مت گناؤ کس کی بیٹی ہے، میرے یہاں مت گناؤ کہ کیا کر کے آئی ہے، بتاؤ اعمال اچھے ہیں یا نہیں. جب ان کے بارے میں قبر معلوم کر سکتی ہے، ہما سنا کجاز، نوراب کہاں ہے، نوراب کس کھیت کے اندر، نوراب کہاں زندگی گزار رہے ہیں، گناہوں کی زندگی گزارتے رہو، قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیا ہی بن جائے. اور ایسا قطعاً ہرگز نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں گناہوں کی زندگی سے باہر آؤ، گناہوں کی زندگی سے باہر آؤ. جب کسی کے یہاں انتقال ہو جائے ان کے یہاں شرکت کرو، نماز جنازہ ادا کرو. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہم ناپاک رہتے ہیں یا ہمیں نماز جنازہ نہیں آتی. میرے بھائیوں 4 تکبیریں ہر انسان کو اللہ اکبر کہنا آتا ہے. انسان پاک ہو، امام کے پیچھے کھڑا ہو، دعا آتی ہو یا نہ آتی ہو، اس وقت میں کھڑے ہو کر کے صرف اللہ اکبر کہہ لو، آپ کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی. اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے ہم اپنے مردوں سے، اپنی میتوں سے جو انتقال ہم جن کی جنازے اپنے کانوں کے اوپر لے کر کے جاتے ہیں ان سے عبرت لیا کرو، ان سے عبرت لیا کرو. آپ آج ان کو لے کر کے جا رہے ہو، تم گناہوں کی زندگی ایسے ہی گزارتے رہو، پھر تمہارے ساتھ قبر کیا کرے گی؟ پل صراط سے کس طرح سے گزرو گے؟ اپنے ذہن کے اندر وہ نقشہ لے کر کے تو آؤ جس کے بارے میں کہا گیا کہ پل صراط سوئی کی نوک سے بھی زیادہ باریک ہے. اگر انسان گناہگار ہوا، نام اعمال حسن اخلاق سے مزین نہ ہوئے، آپ اپنے اچھے اعمال اس دنیا کے اندر کر کے نہ گیا، تو یقیناً اس وادی کے اندر جو جہنم کی وادی ہے پل صراط سے گزرے گا، کٹ کر کے جہنم کے اندر گر جائے گا. میرے بھائیوں اپنے ذہن کے اندر وہ تصور کو لے کر کے آؤ، اپنے ذہن کے اندر وہ بات کو لے کر کے آؤ جس کو ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما گئے کہ میرے صحابہ میدان محشر کے اندر ہر کوئی آنسوؤں میں ڈوبا ہوگا، کوئی اپنے گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی آدھا ڈوبا ہوگا تو کوئی انسان پورا ڈوبا ہوگا. نفسی کا عالم ہوگا. کوئی نبی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، صرف ایک پیغمبر ہوں گے، ایک نبی ہوگا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وہ ہم تمام کی شفاعت اور سفارش فرمائیں گے. اس وقت میں تمام امتی، تمام انسان آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کر کے کہیں گے تم تو ابو البشر ہو، تم تو انسانیت کے باپ ہو، تم دنیا میں سب سے پہلے آئے تھے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرو. نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آدم بھی منع کر دیں گے، موسیٰ بھی منع کر دیں گے. آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ سے سفارش کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام منع کرنے کے ساتھ ساتھ ایک راستے بتائیں گے. میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں جو تمہارے بارے میں شفاعت کر سکے گا، جو تمہارے بارے میں یہ کہہ سکے گا اپنے اللہ کے سامنے اللہ میری امت کو معاف فرما دے. وہ کوئی اور نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے تمام انسانوں جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. جب یہ امت آقا علیہ السلام کے پاس پہنچے گی، آقا علیہ السلام فوراً سجدے کے اندر گر جائیں گے. اور حدیث پاک کے اندر اس کا نقشہ کھینچا گیا خروا لہ سجدا. جب یہ امت آقا علیہ السلام کے پاس جائے گی تو آقا علیہ السلام سجدے کی حالت کے اندر ہوں گے اور رو رہے ہوں گے، گر گرا رہے ہوں گے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام کہتے ہیں مجھے خود معلوم
نہیں ہے اس وقت میں کیا الفاظ استعمال کروں گا اللہ کو منانے کے، اپنی امت کے بارے میں کیا الفاظ کیا کلمات پکاروں گا مجھے معلوم نہیں ہے۔ اللہ اسی وقت میں میرے دل کے اندر وہ کلمات ڈالے گا، وہ الفاظ ڈالے گا جس کو میں اللہ کی بارگاہ میں پکاروں گا، اللہ سے کہوں گا، اور اللہ منتہائے نظر تک جہاں تک میری نگاہ جائے گی تمام انسانوں کو معاف فرما کر کے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ چوتھی مرتبہ یہ معاملہ 3 مرتبہ ہوگا۔ چوتھی مرتبہ آقا علیہ السلام سجدے کے اندر گریں گے اور اللہ کہے گا اب تو تیری امت کے تمام انسان جنت کے اندر جا چکے، اب کون باقی رہا ہے؟ آقا علیہ السلام جہاں دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو نہیں بھولے، ہر شعبہ ہے زندگی کے اندر مجھے اور آپ کو نمونہ چھوڑ کر کے گئے، اس وقت بھی ایسے یاد رکھیں گے اللہ امت کے کچھ افراد ہیں، امت کے کچھ انسان ہیں جو آپ نے جہنم کی وادیوں میں سے، ان کی وادی میں جہنم کی وادیاں ان کے لیے ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ اللہ آخری سوال ہے، جو جہنم میں جا چکے ہیں ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر داخل فرما دے۔ اللہ ایسے وقت میں بھی آقا علیہ السلام اپنی امت کو نہیں بھولیں گے۔ میرے بھائیوں کہاں زندگی گزار رہے ہو؟ آپ غفلت سے بیدار ہو، اپنی مقصد تکلیف کو سمجھو، تم دنیا کے اندر کس لیے بھیجے گئے تھے اور دنیا کے اندر آ کر کے تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے ناراض کرنے والے عمل آپ کر رہے ہو، اللہ کیسے خوش ہوگا؟ اللہ کیسے جنت کے اندر مجھے اور آپ کو داخلہ دے گا؟ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی میتوں سے، اپنے مردوں سے جن کو ہم لے کر کے تدفین کرتے ہیں ان سے چاہیے ہم سبق لیں۔ یقیناً اگر ہم سبق لیں گے، دنیا کا ہر انسان سبق لینے کے بعد بے نمازی رہے ایسا نہیں ہو سکتا، گناہوں کے اندر زندگی گزارتا رہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ سبق لیں گے، عبرت لیں گے تو یقیناً آپ نمازی بھی ہوں گے، آپ کا لباس بھی شرعی ہوگا، آپ گناہوں کی زندگی سے باہر آئیں گے اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے سجدے بجا لائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ جو باتیں کہی گئی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب